منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم بے کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین حاضرین بزرگوں دوستوں عزیزان جی قدر دور و نزدیک سے بڑی محبت عقیدت اور احترام سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور حضور فیض عالم کے سایہ کرم میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سائے میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب لائیو سٹریمنگ کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات بلا شبہ
پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص آقا کریم کے غلاموں کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہیں، اور کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا امر نہیں کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے اصحاب و اہل بیت اطہار سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ بندہ بعض دفعہ کسی ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ اب کیا کرے، اور وہ ایک ایسی کیفیت میں قدرت کی طرف سے چلا جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس سے باہر کیسے آئے گا۔ تو ایسے وقت میں پھر نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ حضرت استاذ العلماء امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی پیکر جرت و استقامت، پیکر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے لیے دو دھاری ننگی تلوار، ان کے سانحہ ارتحال بھی پوری امت کے لیے، اہل سنت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ باہر کسی ملک سے ان کا ایک عقیدت مند غالباً اٹلی سے یا کسی جگہ سے اس نے ایک اور دوست کو فون کیا، اس نے کہا یار مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ اچھا، وہ اس دوست نے بات مجھے سنانے کے لیے یہ کی، کیونکہ جب میرے پاس آئے تو میری کیفیت دیکھ رہے تھے، اور کہا یار مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ مجھے صبر نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ اور مجھے یاد آ گیا کہ حضرت استاذ العلماء مفتی طاہر تبسم قادری صاحب، وہ جب میرے پاس والدہ صاحبہ کی تعزیت کے لیے تشریف لائے، انہوں نے میری جو کیفیت دیکھی تو انہوں نے مجھے یہ سنایا، اور یہ میں آپ سب کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سب کے لیے۔ ظاہر بات ذاتی ہے لیکن سبق سب کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا، وہ کہہ رہا یار مجھے صبر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پھر اسے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ کا نمبر بتایا کہ قرآن کی یہ آیت جا کے پڑھ، اس کا ترجمہ پڑھ۔ وہ استادوں کا تو اشارہ کرنا کافی تھا نا جناب، ذرا وہ مجھے وہ ساری بات سمجھ آ گئی، اور پھر اللہ نے کرم فرمایا کہ پھر صبر آ گیا۔ یہ بھی اس کی رحمت سے ہے، اس کے کرم سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ظاہری دنیا سے پردہ کر جانا حضور علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت اور عشاق کے لیے دنیا کا سب سے بڑا سانحہ ہے، اس سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ اور اس وقت کی جو کیفیت ملتی ہے نا صحابہ اعظام کی، اس سے بڑی کیفیت اور کیا ہوگی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اعصاب والا، مضبوط دل والا، جرت والا، تلوار نکال نہیں فرمایا کہ اگر کسی کیا نا بھئی حضور علیہ السلام فوت ہوگا، میں دوڑ لا دینی ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ کیا مطلب؟ وہ ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ اس بات کو سننے، سمجھنے، ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ میں اسے یوں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت، حضور کی زیارت اور محبت کے نشے میں، حضور علیہ السلام کی صحبت، حضور علیہ السلام کی زیارت، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کا عشق، وہ اس کے ایک ایسے نشے میں تھے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار یہ نشہ کبھی ٹوٹ بھی جائے گا، یہ کبھی ایسے ہوگا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ تو اس کیفیت میں پھر
امت کو سنبھالا دیا ابو بکر صدیق نے، حضور کے صحابہ کو سنبھالا دیا جناب صدیق اکبر نے، منبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور صحابہ کی مجلس میں صرف قرآن کی کوئی تبلیغ واز کچھ نہیں فرمایا، قرآن کی صرف یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ سمجھ آگئی؟ یہ آیت پڑھ کر سنائی، صحابہ کو حوصلہ ہو گیا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس حقیقت کی طرف توجہ کریں، اس حقیقت کی طرف دھیان دیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارا نظام رب نے اس لیے دیا ہے ہن تم بھی تیاری کر لے، کہ تم بھی تیاری کر لو۔ جانے والا یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں، تم چاہتے نہیں تھے کہ ہم جائیں، تم چاہتے نہیں تھے کہ جائیں، اور جانے والا بھی شاید نہ چاہتا ہو کہ میں جاؤں۔ فرمایا نا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا یہ تو ایک حقیقت ہے، جو آیا اس نے جانا ہے، اور جانے والا ایک پیغام یہ بھی دے کر جاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو تساں تیاری کرو۔ میں اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، اس میں ہمارے لیے تربیت کا سامان ہے، تربیت کا سمجھنے کا سامان ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، دفن کر کے سارے سوال و جواب کا مرحلہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر دائیں بائیں جتنی قبریں ہوتی ہیں نا نیچے، وہ سارے اس سے آتے ہیں اس کو ملنے کے لیے۔ یاد رکھیں جیسے ایک جہان زمین کے اوپر ہے نا، ویسا ہی ایک نظام اور جہان زمین کے نیچے ہے۔ بات سمجھ؟ وہ قبروں والے اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں جو دائیں بائیں دفن ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ عام طور پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رشتہ داروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے، اور اگر اجنبیوں میں بھی ہو تو رشتہ دار جہاں کہیں بھی ہوں، رب ان کے درمیان فاصلے سمیٹ دیتا ہے، وہ ملتے ہیں، آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اس کی اصل آقا کریم جب جلوہ فرماتے ہیں تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں نا، کرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی سنا چاچے دا کیا حال ہے، جڑے باقی بچ گئے ہیں، وہ دادے دی سنا یار تم پہلے آ گیا ہے، وہ پھپڑ دی سنا، وہ کزن دی سنا، فلانی دی سنا، فلانی دی، وہ دسدا جناب یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے، میں تو کو نہیں پتا، اتنی مدت ہو گئی کوئی نہ ملے، ہاں وہ دا یہ حال ہے۔ وہ جب سارا حال احوال اوپر والوں کا لے لیتے ہیں نا، اس کے بعد پوچھتے ہیں بھئی یہ سنا بھئی اے جتے ہوں آیا، اب جس زندگی کو تو نے شروع کیا ہے ادھر زمین کے اندر قبر میں آ کر، اتھوں لے کی لے کے آیا، یہاں کے لیے کیا لے کے آیا؟ یہاں کے لیے سوال توجہ طلب، یہاں کے لیے کیا لے کے آیا؟ کیا تیاری کر کے آیا؟ کیا سامان لے کے آیا؟ کیا تیاری کر کے آیا؟ غافل اگر غافل ہو، دنیا میں ہی اپنا سارا کچھ دنیا کو ہی سمجھا ہوا ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہ ہو، اس کے لیے کبھی سوچا نہ ہو، اس کے لیے کبھی تیاری نہ کی ہو، تیاری کیا ہے؟ یہی اللہ توبہ کو، نیکی کو، نماز روزہ کو، صدقہ خیرات کو، پاکی طہارت کو، ایمان کو، حلال کو حرام، یہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پابندی کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانا،
نیکی اور بھلائی والی زندگی بسر کرنا، نیکی اور خیر والی زندگی بسر کرنا. بات سمجھ گئے؟ اسلام کے مطابق، نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت، حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈال کے، موت، قبر، حشر کو یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارنا، یہی ہوتا ہے نا. میں ویسے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن ابا جی نہ جناب پھر توجہ جناب. تو اگر تو غفلت کی زندگی گزار کے آیا تو کہتا ہو یار میں تو کچھ بھی نہیں لے آیا، کچھ بھی نہیں یار، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں اس کے لیے کچھ نہیں لایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قرآن کا اعلان ہے. ہر شخص سوچتا رہے، دیکھتا رہے، غور کرتا رہے. جیسے ہم اپنے بینکس اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹس کو چیک کرتے ہیں نا، وہ کتنے پیسے پوائنٹ تک کتنے کٹے، بیلنس کتنا ہے یا نہیں. اسی طرح اپنی زندگی ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قرآن کہتا ہے ہر ذی نفس سوچتا رہے، غور کرتا رہے اس نے قبر حشر کے لیے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، کیا جمع کیا ہوا ہے، کتنا کچھ اگلی زندگی کے لیے. جو کچھ اسی کردے پہ تو اتھو لئیے نا، آگے کے لیے کیا بھیجا ہوا ہے. تو وہ غافل جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو کچھ بھی نہیں لے آیا. اب وہ جو ملنے آتے ہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو کتنا بے وقوف ہے. آئے ہائے، وہ کتنا بے وقوف ہے تو. اب نکتہ سمجھنے والا، وہ کہتے ہیں تیرے سامنے ہم تیرے ساتھ کھاتے پیتے تھے. یہ میں فزیکل لائف جو ہے نا، محسوساتی دنیا جس میں میں اور آپ سارے بسر کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ لنک کر کے دعوت فکر اور دعوت اصلاح دے رہا ہوں. ہم تیرے ساتھ کھاتے پیتے تھے، ہم تیرے ساتھ زندگی کے معاملات کرتے تھے، ہم سارا لین دین سب کچھ تیرے ساتھ کرتے تھے. فرق صرف اتنا ہوا کہ ہم تجھ سے پہلے آ گئے. اور اگلی بات کو کیا کرتے ہیں؟ مفہوم حدیث فرمایا اور تم اپنے ہتھی سن غسل دیتا، تو ہمارے جنازے میں شریک ہوا، تو نے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، تو نے ہمارے اوپر اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالی، قبر بنائی، ہمارے ختم درود چیلم برسی میں شریک ہوا، اور تو کیڈا بے وقوف ہیں. یہ سارا تو رسم دنیا سمجھ کے کرتا رہا، یہ سارے کا سارا یہ دنیا کی رسم سمجھ کے تو کرتا رہا. تجھے ایک لمحے کے لیے خیال بھی نہ آیا کہ آج میں کسی اور دے جنازے تے ہاں تے کل میرا بھی جنازہ نیڑے، آج میں کسی اور کی قبر پہ ہوں کل میری اپنی قبر بھی بننی ہے، آج میں کسی اور کے کل ختم پہ ہوں کل میں نے کسی اور کے کل ختم، میرے بھی قلم ختم سب ہونا ہے، میرے لیے بھی ختم کل اور سارا کچھ. اللہ نے تو نظام شریعت کا اس لیے دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والے ہو کوئی عبرت حاصل کرو. اللہ نے عقل دی ہے، کوئی تھوڑا سمجھو. قرآن کا حکم اور قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے. میں نے جب یہ سنا نا جناب، حدیث پاک بھی سنی استاد، صبر تو آ ہی گیا، لیکن اگلی بات جو محبت والی کرنی ہے، وہ جدوں ساڑھے رشتہ دار میری والدہ کو لائے ہونے نا، وہ تم کے چھڑ کے آئیں میرا ایمان ہے، اللہ کی رحمت پہ پورا یقین ہے، اور داتا علی اجویری کے فضل پہ، ان کی توجہ پہ، ان کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہے. سمجھ میری ماں کیا ہونا کیا دے میں کہ چھڑ کے آئیں، میرے کو پوچھ دے میں کہ چھڑ تاکہ دنیا کو پوچھ. داتا علی اجویری دا غلام چھڑ کے آئیں یا انہوں نے قدموں پہ بیٹھ کے. سمجھ ہے یہ سبق درس کی بات کیا ہے. ماں باپ ہے نا، میں ابھی ظاہر بہن بھائی رخصت ہوئے، یہ ذاتی سی بات ہے، میں نے ان کو ایک ہی نصیحت کی ہے. ان کو نصیحت کیا کی ہے؟
میں نے کہا یار یہ رسم دنیا ہے، آپ آئے بھگت گئے، خیر سے رہیں اپنے گھروں میں۔ سبق یہ ہے کہ جس طرح ہماری ماں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے جیسی اولاد چھوڑی ہے نا، کوشش کرو اپنی اولاد کو اچھا بنا کے جاؤ۔ اور میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں، سمجھ آ گئی؟ دین پڑھا کے جاؤ، ہاں دین پڑھا کے جاؤ۔ میں ایک تصحیح کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مولوی بنا کے جاؤ نہ، ہر ایک لیے تو ممکن نہیں نا، پھر باقی کام کیا کرنے ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے نا، سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، فوجی کی بھی ضرورت ہے، سپاہی کی بھی ضرورت ہے، خادم کی بھی ضرورت۔ دین پڑھا کے جاؤ، مطلب یہ ہے انہوں بندے کا پتر بنا کے جاؤ، اس کے کانسیپٹ کلیئر کر کے جاؤ۔ وہ ڈاکٹر بھی ہو نا، اگر وہ ڈاکٹر بھی ہو اگر، تو غریبوں کا خون چوسنے والا نہ ہو۔ بات سمجھ گئے؟ کسی بڑے عہدے پہ ہو تو ظلم کرنے والا نہ ہو، سیاستدان ہو تو لوٹنے والا نہ ہو، وہ مخلوق کی خدمت کرنے والا ہو۔ تو یہ اللہ توفیق دے، دین پراپر پڑھان دی تے سبحان اللہ، اس تو بڑی گل ہی کوئی نہیں، اس سے تو بہتر بات ہی کوئی نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ چلو سارے نہ بڑھا سکو، حضور فیض عالم کے غلام لاکھوں کی تعداد میں سن رہے ہیں، یار کم از کم ایک تا اللہ دے دین لی وقف کر جاؤ۔ آج ہمارے گھر میں ہوا جناب، سانو باہر کو مولوی نہیں بلانا پیا، نہ قرآن پڑھن لئی، نہ ختم پڑھن لئی، نہ نعت پڑھن لئی، کسے کام لئی بھی۔ کیا خیال ہے؟ بلانے نہیں پڑا، آئے تشریف لائے، میرے سر کا تاج، میرا اعزاز، سمجھ آ گئی؟ لیکن سبحان اللہ، وہ میرا ایک پتر نے ختم پڑھ لیا، بھائی نے نعت پڑھ لئی، بہن نے منقبت پڑھ لئی، دعا کر کے، تو سبحان اللہ۔ یہ رب یہ میں صرف آپ کو دعوت فکر اور دعوت عمل دینے کے لیے بتا رہا ہوں، ترغیب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر جب وہ آیت پڑھی، وہ جب منظر دیکھا، میں نے کہا یار ہمارا تو دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، ہمارا غم تو کوئی غم نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے بڑا غم یار، قربان جائیں امام علی مقام کے حوصلے پر۔ یہ کیفیت گزری تو پھر دماغ میں آیا کہ لاکھوں سلام، بے حد و بے حساب سلام حضور کے صحابہ اہل بیت پر، جن کے اوپر حضور کی جدائی کا غم گزر گیا، اور وہ حضور کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ حضور کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے میدان میں نکلے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام، آپ کے صبر و حوصلے کو حضور علیہ السلام نے دعا صبر کی کیوں دی؟ اللہ اکبر۔ آج سمجھ آئی خدا کی قسم، حضور علیہ السلام نے جو دعا فرمائی نا کہ اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ کیا مطلب؟ کہ ایک غم وہ ہے، ایک دکھ وہ ہے جو میرا حسین اپنی ذات پہ سہے گا، اپنی ذات پہ سہے گا، اس سے بڑا غم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خاندان کو قربان کرانے کا ہوگا۔ اللہ میرے حسین کو اس وقت صبر عطا فرما، کوئی شکوہ نہ کرے، رب کی رضا پہ راضی رہے، رب کی رضا پہ راضی رہے۔ اگلی بات، اور ایک اور بات، اللہ کا شکر ہے، یہ بین اور یہ سارا کچھ ہم نے اپنے گھر میں نہیں ہونے دیا۔ میں نے بین کو کہہ دیا، میں نے کہا خبردار، آنسو اور غم دکھ یہ تو اللہ کے حکم سے ہے نا، اس کی محبت ہے، شفقت ہے، باسم رشتہ دار بھی ہے۔ میں نے کہا جناب تہاڈی مہربانی، ساڑی ماں نالوں خوش بخت کیڑا؟ کیا کہا؟ امر ربی، سبحان اللہ، آمنا، ہم نے ایمان کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی جاہلانہ رسم و رواج ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ جلد از جلد نیلا دلہا کے تیار کر کے رکھ دیں تاکہ پڑھائی شروع کر دیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ قدرت کے نظام اور اس کے حساب میں سے ہے، جانا ہر ایک نے ہے۔ اور اگلی بات جو میں نے آخری چند منٹ میں کرنی ہے، یہ تو صبر پر بات کی نا جناب، کہ پھر آ ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو، اور اس ہتھیار یہی ہے، ورنہ انسان یہ قدرت کا نظام ہے، اگر نہ آئے تو کوئی بندہ زندہ ہی نہ رہ سکے۔ بات سمجھ؟ اگلی بات میں نے یہ آیت پڑھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس پر ایک دو باتیں سنیں ذرا۔ یہ جو کائنات ہے نا جناب، پورا نظام، آپ اس پہ غور کریں، یہ اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کو
آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے. وہ قہار ہے، اس کے مناظر آپ کو کائنات میں ملیں گے. وہ رزاق ہے، آپ کو اس کے مناظر ملیں گے کہ وہ پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی کیسے پالتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رزاق ہے، وہ رب العالمین ہے. وہ کیسے پالتا ہے کائنات میں، آپ غور کر لیں کہ وہ جہان کو کیسے پالتا ہے. وہ ستار ہے، اس کی ایک شان کیا ہے کہ وہ ستار ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے. خدا کی قسم اگر ہمارے عیب کھل جائیں نا، سمجھ آئے، اے دن نو ساڑھے جے گناہگاراں سمیت بڑے نیک بنے، راتاں بھی کھل میں نا. سمجھ آ گئی. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج میں آن ایئر کہہ دیتا ہوں، چنگا او جے دے ڈھکے. مجھے بعد میں کئی لوگ کہتے ہیں جی تسی اردو بھی کہہ دیا کرو، پنجابی کے. اچھا وہ نیک وہ جس کے چھپے ہوئے ہیں، بس. اچھا وہ نیک وہ جس کے رب نے چھپائے ہوئے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے چھپائے ہوئے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو اچھا وہ نیک وہ رب نے جس کے چھپائے ہوئے ہیں. اور دعا یہ ہے کہ مولا جی اتھے چھپائی نہیں نہ دے، اتھے بھی چھپائی. نیک وہ، اس کی ایک صفت ہے، ستار ہے. وہ عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ پردہ ڈالتا ہے، وہ ذہن سے محو کرتا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ لوگوں کو گواہ نہ بنایا کرو. ٹھیک ہے، اس کا اصول یہ. وہ ستار ہے. اس کی صفت کو ہم میں سے ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے کہ وہ ستار کیسے ہے. توجہ طلب جملہ. مولا تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو قہار ہے. تیری ہر صفت کا جلوہ کائنات میں ظاہر ہے. مولا تو نے فرمایا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. اس کی صفت ہے نا، غور کرنے سے دیکھنے سے اس کا پتہ چلتا ہے. مولا تو رزاق کیسا ہے، دیکھ لو میں کیسا رزاق ہوں. میں ستار کیسا ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں. غفار کیسا ہے، دیکھ لو، غور کر لو. میں غفار کیسا ہوں. مولا تو نے فرمایا کہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. مولا اگر یہ دیکھنا چاہیں، کو محسوس کرنا چاہیں، اس کا کوئی منظر دیکھنا چاہیں، اگر فیل کرنا چاہیں کہ مولا تو رحمان رحیم کیسا ہے، فرمایا کہیں اور جاننے کی ضرورت نہیں، ماں کی رحمت کو دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں رحمان کیسا ہوں. میں اس پر ایک حدیث پاک بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ اور میری یہ فکر تھوڑی مدلل اور اتھینٹک ہو جائے. ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے موجودگی میں کہیں اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا. بچہ ادھر ادھر ہو گیا کدائیں. اب اس کی جو بے چینی اور بے قراری ہے نا، وہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا. میرے پاس لفظ ہیں ہی نہیں. بات سمجھ گئے؟ میرے پاس لفظ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اپنے ہاتھ سے چھوٹے سے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالا. قرآن اس پورے واقعے کو بند. اچھا اس پر غور کیا اور پڑھا کہ یار ایک ماں اپنے پتر نو کیویں بکسے چ بند کر کے صندوق پا کے تے سٹ دیتا. بھائی سوچنے والی بات ہے نا. ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے کیسے دریا میں ڈال سکتی ہے؟ قرآن نے بتایا کہ ہم نے اس ماں کے دل سے جو محبت تھی نا کڈ لی. ہم نے وہ جو محبت تھی نا ماں کی، ہم نے وہ نکال دی. قرآن کی آیت اس پر موجود ہے کہ ہم نے اس کی ماں کے دل سے وہ چیز نکال دی. وہ نکالی تو ہی ہتھی انہیں پائے، ورنہ ماں کیسے ڈال سکتی ہے بھائی؟
فطرت کے ہی خلاف ہے. بات سمجھ، فطرت کے ہی خلاف. تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، دائیں بائیں ہو گیا. اب اس کی بے قراری سب دیکھ رہے تھے. یکدم اس کا بچہ اس کو مل گیا. حضور کے صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے. اب وہ جب بچہ ملا نا جناب، تو ظاہر ہے کافی ٹائم ہو گیا سا. سمجھ آ گئی ماں کا دودھ، اس کی محبت، شفقت، سارا. انہوں ہوش ہی کوئی نہیں سی کہ تھے کوئی مرد بیٹھے. وہ ادھر ہی بیٹھی اور اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا. میں حیا کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ، کیونکہ حضور کی مجلس کی بات ہے نا جی. نبی پاک علیہ السلام سے ابا نے منہ دوسری طرف کر لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرمایا، میرے سے ابا آپ نے دیکھا کہ ماں کی محبت، ماں کی محبت کو دیکھا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں ہوش ہی کو نہیں سی. اس کو ہوش ہی نہیں تھا. اس کو سمجھ نہیں لگی کہ میں کہاں ہوں، کس حالت میں مجھے کرنا. اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے سے ابا ہمارا آپ کا رب ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان. رحمان ہے. کیا مطلب؟ اس کائنات میں رب کی رحمت کا جلوہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھ لو. آخری لمحوں میں اگلی بات، اتنا حسین رشتہ، اتنا خوبصورت رشتہ، اتنا پاکیزہ رشتہ، اتنا بے لوث رشتہ ہے ہر لحاظ سے. ایک ایک لفظ پہ تقریر ہے، سارا کچھ. میرا تجزیہ، میرا آبزرویشن یہ ہے کہ ہم میں سے، مجھ سمیت ہی، اتنے عظیم رشتے میں ہم اگر سب سے زیادہ غفلت کرتے ہیں تو اس رشتے سے کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ غفلت بھی اس رشتے سے کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس رشتے سے غفلت کرتے ہیں. اور یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے جس کے زندہ ہے نا ماں یا باپ، میں شاید لفظوں میں نہ بتا سکوں، میں شاید آپ کو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں شاید اس طریقے سے آپ کو ڈیلیور نہ کر سکوں، لیکن ایک جملہ، صرف ایک جملہ، قدر کر لو. سادی سی بات کو میں کوئی بڑی، بس ان کی قدر کر لو. قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف اللہ کی، یہ حکم اور فیصلہ ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک. مولا تو نے اپنی عبادت کے بعد پہلا ذکر ماں باپ کا کی. مختصر وقت میں بڑی بات. فرمایا پیدا کرنے والا میں، توجہ ہے جناب، پیدا کرنے والا میں، خالق میں، لیکن تیرے پیدا ہونے کا ذریعہ تیرے ماں باپ. جملوں پہ دھیان دو. فرمایا پالنے والا میں، رب العالمین، لیکن تیرے پلنے کا ذریعہ بننے والے تیرے ماں باپ. رزق دینے والا میں، لیکن پہنچتا تمہیں تمہارے ماں باپ کے ذریعے سے. فرمایا پھر میری ان شانوں کا پہلا اور کامل مظہر روئے زمین پر تیری زندگی میں اگر کوئی ہے تو تیرے ماں باپ ہیں. اس لیے عبادت سب سے پہلے صرف میری، اور خدمت اور ادب سب سے زیادہ تیرے ماں باپ. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، میں دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. یہ جو بڑھاپے والی قید ہے نا، یہ اتفاقی ہے، کیونکہ عام طور پر ضرورت بڑھاپے میں پڑتی. ماں پہ جوان بھی ہوئے نا، صحت مند بھی ہوئے، خدمت پھر بھی فرض ہے. بات سمجھ؟ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پہنچ جائیں. فلا تقل لہما اف، قرآنی حکم. فرمایا ان کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. مولا پھر کی کرنا کیا؟ قرآن بتاتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا قول کریم کہنا. اب میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں قول کریم کی تشریح کر سکوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ تیری زبان، تیرے الفاظ، تیرا رویہ، تیرے الفاظ، تیرا رویہ، تیرا ایٹیچیوڈ، وہ دیکھنے والے کو بتا دے
دیکھنے والے کو بتا دے کہ ہور ہووے نہ ہووے یا ایدہ پیو یا ایدی ماں ہے. اور یہ اتنا جو ادب کر رہا ہے، اتنا خیال کر رہا ہے، اتنی توجہ کر رہا ہے، یقیناً یہ اس کے ماں باپ ہی ہوں گے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ہمیں رحمت والا بازو بچھا دے. اس کا سادہ ترجمہ سمجھنے کے لیے اپنا سارا کچھ اپنے ماں باپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے. یہ دنیا دا حق تے صرف اے ہی نہیں، نال دعا بھی کیتا کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. فرمایا ان پہ رحم فرما. ان پہ رحم فرمانے کی دعا تو کرے گا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا، جیسے انہوں نے تجھے بچپن میں پالا. اے مٹھا پھل پھر نہیں لبنا، سمجھ گئے؟ اس کی مٹھاس کو پھر ساری زندگی ترسنا ہے، لیکن لبنا نہیں. تو آج موقع، بات سمجھ گئے؟ ان کے ہاتھ چوم کے، پاؤں چوم کے، پاؤں دبا کے، متھا چوم کے، گلے لا کے، خیریت پوچھ کے، بات سمجھ گئے؟ آج راضی کر لو. اور آخری حدیث پاک آج کے خطبے کی، حضور علیہ السلام کے ارشاد اقدس، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہو، وہ باپ کو راضی کر لے. اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ راضی ہو جاؤں، وہ ماں کو راضی کر لے. ادھر ادھر 2 نمبر 10 نمبر پیراں وال جان دی کوئی لوڑ نہیں. ہاں بالکل تویز دھاگے ڈنگے سب کچھ بھی ضرورت نہیں 2 نمبر چیزوں کی. گھر میں ماں باپ موجود ہیں، انہوں نے پیر پھڑ لے. میں حضور کے فیض عالم کے ممبر پہ بیٹھ کے گارنٹی دے رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا جو تیرے ماں پہ دی دعا کر سکیں گے. بات سمجھ گئے؟ جو ماں باپ کی دعا اور ان کی توجہ کر سکے گی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ان کی قدر کریں، ان کو پہچانیں، جو وقت مل جائے غنیمت جانیں. سمجھ آگئی؟ تو جے دیتے اللہ رسول راضی، ماں پہ راضی تے اللہ رسول راضی. جس پہ اللہ رسول راضی وہ دی کنڈ لگ سکتی، ناکام ہو سکتا؟ کدی بھی نہیں ہو سکتا. میں نے پچھلے جمعے اعلان کہا تھا کہ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، میرے نالوں بڑے عالم قاری حافظ مفتی مقدے ہی نہیں. ہاں کسی چیز پہ مان نہیں ہے. مان اگر ہے تو صرف ماں باپ کی دعا پہ. اب باقی سارا کچھ ان کی دعاؤں کے صدقے سے ہے. چنگے استاد بھی ماں پہ دی دعا دے صدقے لب دیں، تے مرشد کامل بھی انہاں دی دعا دے صدقے لب دا، تے باقی سارا کچھ ان کے قدموں کے صدقے ملتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اچھا کئی سوچ رہے ہوں گے ہن کہ یار مارو اساں تو ٹائم گزار دیتا، ہن کے کریے، فوت ہو گئے، کے کریے یار، ہن اساں کے کریے؟ میں بتاتا ہوں کیا کرنا. ہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بتاتا ہے. کوئی گل نہیں، کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، حق نہیں ہو سکیا، انہاں دی قبر تے ٹر جائے، جا کے مزار پہ حاضری دیا کر، ان کے مزار کو قدموں سے بوسہ دیا کر، وہاں چل کے بیٹھ کے نا، وہاں چل کے بیٹھ کے کچھ پڑھ کے لے جایا کر، وہاں بیٹھ کے پڑھا کر، ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت، بلندی درجات کی دعا کیا کر. سمجھ آ گئی؟ تیری کوتاہی بھی معاف ہو جائے گی، ان کی رحمت بھی تیرے شامل حال ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ اور آج تو کر، ہاں حدیث پاک کا مفہوم میرے سامنے، آج تو کر، رب تجھے مرنے سے پہلے دکھا کے ٹورے گا کہ ہاں بھائی تو ماں پہ انہاں چنگا کیتا تے ہیں. مجھے اپنے بچوں کو سکھانا نہیں پڑا بھی ہاتھ چومی دین ماں پہ ہو دے، میں نے سکھانا نہیں پیا. وہ جدوں تک دن میں ساڈا پیو چومدا، کیا خیال ہے؟ آپ کو یاد آ گئی ہوگی جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا. درس دینے گیا نا جناب ایک جگہ، انہوں نے کہا جی بچے درس دو بھائی، یہ ماں پہ دی خدمت کرو. بچوں نے ماں پہ سامنے بٹھا کے درس دینا حکمت کے خلاف ہے. میں نے کہا جی آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے؟ جی بالکل چاہتے ہیں. میں نے کہا تقریرہ نال شاید نہ ہوئے، تبلیغہ نال بھی نہ ہوئے، کی کریے؟ میں کہا اپنے ماں پہ لے آیا کرو، یعنی بچوں کی نانی نانا اور دادی دادا ان کو گاہے بگاہے لایا کرو، ان کی خدمت ان کے سامنے کرو، بس ان کی خدمت تم کرو. اپنے ماں باپ کی، ساس سسر کی، دونوں طرف سے ان کی خدمت تم کرو. اولاد نہ کرے تو میں نے پڑھ لینا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم سے اگر کوئی ان کے حق میں کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. اور جن دوستوں نے محبت کا تعزیت کرتے ہوئے جس طرح بھی اظہار کیا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وبالوالدين إحسانا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون